آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ آدھی کہانی سنا کر کہاں پر غائب ہو گئی. نو میں نے لاسٹ ویڈیو ہفتہ پہلے اپلوڈ کی تھی اور آپ کے ہفتے سے ڈی ایمز آ رہے ہیں کہ ریمیننگ پارٹ سنا دیں. بٹ وہ ویڈیوز اپلوڈ ہونے کے بعد جب وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہیں تو آرڈرس کی اتنی بھرمار ہو جاتی ہے کہ وہ آرڈر ورک کمپلیٹ کرنا ہی ایک ٹف ٹاسک ہوتا ہے. تو پھر ویڈیو ایڈیٹنگ اور وائس اوور کرنا, ویڈیو میکنگ تو ہو گئی تھی بٹ ایڈیٹنگ اور وائس اوور جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹف کام ہے. تو خیر اسٹارٹ کرتے ہیں وہیں سے ہی جہاں پر ہم نے کہانی کو چھوڑا تھا کہ جب مجھے پہلا آرڈر آیا. تو جو میرا پہلا آرڈر تھا وہ میں نے 800 روپیز میں 2 پاؤنڈ کا کیک دیا تھا, اور وہ آرڈر میرے دل کے بہت زیادہ قریب بھی ہے, اور مطلب میرے لیے وہ بہت ایک مزے کا بھی مومنٹ تھا, اور کہہ لیں کہ اچیونگ, جیسے کہ کچھ اچیو کر لیا ہو, کیونکہ اس سے پہلے زندگی میں کبھی بھی کچھ اس طرح کا نہیں کیا تھا. تو اس آرڈر کا جو تھا میں پکچر شیئر کرتی ہوں, آپ لوگوں سے اوپر اسکرین پہ شو ہو رہی ہوگی. تو یہ سمپل ونیلا کیک تھا 2 پاؤنڈ تک. کسٹمر نے مجھے کہا کہ میں نے ان کو 1000 بولا نا, 2 پاؤنڈس کا 1000 بولتے, وہ کہتے ہیں جی یہ تو بہت زیادہ ہے, بیکری پہ تو اتنے کا ملتا ہے. بٹ آئی نو کہ میں نے بیکری پرائس سے بھی بہت لیس دیا تھا. اس وقت بھی 2 پاؤنڈ کیک 1000 روپے کا بیکری پہ نہیں ملتا تھا. اور بس یہ تھا کہ میرے پاس کریم بھی پڑی ہوئی تھی گھر میں, ہاف باکس اور انڈے چینی میدا سب کچھ گھر میں ہی تھا, اور کلرز بھی جو ملکی فوڈ سے میں نے منگوائے تھے لائٹ پنک کلر کا پڑا ہوا تھا. اور بس یہ تھا کہ باکس نہیں تھا, تو بورڈ جو تھا وہ بھی میرے پاس بیک ہاؤس سے میں نے جب وہ 3000 والا سامان منگایا تھا تو پڑا ہوا تھا. تو میں نے بس پھر باکس ارینج کرنا تھا. مجھے کیک تو میں نے بنا لیا تھا پر میرے پاس باکس نہیں تھا. پھر میرے ہسبینڈ آفس سے آئے, میں نے کہا کہ آپ مجھے باکس ارینج کر کے دیں, کسی بیکری سے لا کر دیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی 2 بار ہم نے کیک بنائے تھے تو ہم نے بیکری سے باکس لیا تھا, لیکن وہ یہاں سے نہیں لیا تھا, کہیں اور سے لیا تھا. تو خیر ہمارے گھر کے پاس ایک بیکری ہے اور انہوں نے ہمیں جو ہے وہ باکس دے دیا, ایک ایسے ہی دے دیا تھا فری آف کاسٹ. تو اگر باکس کی بھی کاسٹ ڈالتے تو پھر ہمیں پروفٹ بہت کم ہوتا, کیونکہ باکس جو ہے وہ 100-110 کا ایک باکس ملتا ہے, 30-40 روپیز کا بورڈ ہوتا ہے لو کوالٹی, تو وہ پھر وہ چیزیں بھی کیک کی کاسٹ میں انکلیوڈ ہوتی ہیں. تو پھر کسٹمر آئے گھر پہ اور اپنا پہلا پارسل لے کر چلے گئے. اچھا انہوں نے نا پیمنٹ بھی نہیں کی تھی ایڈوانس, تو میں نے ان کا بغیر ایڈوانس پیمنٹ پہ ہی کام کیا تھا اور رسک جو ہے وہ لے لیا تھا میں نے. لیکن یہ ہے کہ بات چیت سے آئیڈیا ہو رہا تھا کہ یہ کسٹمر سنسیئر ہیں. اور آرڈر جو مجھے آیا تھا میں نے اپنے فیس بک پیج کو شیئر کیا تھا گروپس میں, تو مجھے ہمارے گھر کے پاس ہی ایک گلشن آباد ایریا ہے, تو وہاں سے گروپ میں سے کسی نے دیکھ کے کانٹیکٹ کیا تھا اور وہاں سے مجھے یہ پہلا آرڈر آیا تھا. تو اصل کہانی شروع ہوتی ہے پھر یہاں سے. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ انویسٹمنٹس کس طرح سے کی اور سب چیزیں کس طرح سے چلی. تو پھر میں نے سوچا کہ بس یہ 20 اگست کی بات ہے, 20 اگست کی, کہ میں نے پہلا آرڈر کیا. اور پھر میں نے سوچ لیا کہ یار اب اس کو آگے فزید کرنا ہے, تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے کچھ باکسز آرڈر کیے. مجھے بالکل بھی کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا. ظاہر ہے جیسے آپ لوگ اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہو نہیں ہوتے, آپ کو نہیں پتہ ہوتا کون سا باکس یوز کرنا ہے, کون سا بورڈ. تو میں نے مقدس بیکنگ شاپ والی ہے, ان کو خیر وہاں سے پاکستان کی ایک آرٹسٹ کمیونٹی تھی, وہاں سے گروپ میں ظاہرہ میں رہتی تھی جب میں یہ چیزیں شوقیہ بھی بناتی تھی, تو میں نے وہ گروپ جوائن کیا ہوا تھا فیس بک پہ پاکستان کی ایک آرٹسٹ کمیونٹی کے نام سے. تو وہاں سے بھی ہمیں کافی ہیلپ رہتی ہے چیزوں کے معاملے میں, وینڈرز وغیرہ ہوتے ہیں, سپلائرز وغیرہ وہاں پر ہوتے ہیں. تو وہاں سے میں نے جو ہے یہ نمبر لیا وقار بیکنگ ٹول کا. تو وہ یہ تھا کہ وہ مقدس جو تھی وہ وقار بیکنگ ٹول انہوں نے چھوڑ دیا ہوا تھا. انہوں نے جو مجھے باکس سے بورڈ بھیجے وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے تھے. تو 1200 روپے کا میں نے سامان منگوایا جس میں 3 باکس تھے 1 پاؤنڈ کے اور بورڈ, اور 3 سے 2 پاؤنڈ اور 3 پاؤنڈ کے تھے. 1200 روپے کی یہ ساری چیزیں آئی تھیں. تو پھر میں نے وقار بھائی کو میسج کیا, میں نے کہا مجھے یہ چیزیں ریسیو ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اب کام نہیں کرتی. پھر میں نے وقار بھائی کو کچھ چیزیں لکھوائی جو کہ تقریباً 3500 روپے کا سامان تھا, جس میں گولڈن اور سلور پرس کی ایک بڑا بوٹل تھی 500 روپیز کی, اب تو کافی ایکسپینسو ہو گئے ہیں, اور جس میں گولڈن ڈسٹ تھی, ٹھیک ہے, اس میں ایک فونڈنٹ تھی اور الفابیٹ کٹرز تھے, اور ایگزیکٹ تو اب یاد نہیں ہے, 1-2 ڈالز تھی. اس طرح سے کچھ 3500 روپیز کی یہ چیزیں آئی تھیں. تو یہ 5000 روپے کا میرا تقریباً یہ دونوں جگہوں سے میں نے سامان منگوا لیا تھا. اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ اصل کام سٹارٹ ہوتا ہے. میں نے ڈیلی بیسس پہ اپنے پیج کو شیئر کرنا شروع کر دیا. میں وہ پکچرز بھی اٹیچ کرتی ہوں جو میں نے انیشلی اپنے پیج پہ ڈالی تھی, تاکہ آپ کو تھوڑا سا رف آئیڈیا ہو. اور اس کے بعد میں نے جو مین آرڈرز میں نے اسٹارٹنگ میں لیے تھے وہ مارکیٹ پلیس سے لیے تھے, فیس بک سے, وہ فری ہوتا ہے. وہاں پہ میں ڈیلی پوسٹنگ کرتی تھی اور وہاں پہ مجھے 200 and 300 آف میسیجز ڈیلی آتے تھے جن کے میں رپلائی کرتی تھی. اور 6 دن میں نے 2 آرڈر کنفرم کر لیے تھے مارکیٹ پلیس سے. مطلب یہ اس طرح سے ایڈورٹائز کیا تھا مارکیٹ پلیس سے, اور وہاں سے میں نے جو ہے وہ لے لیا تھا اپنا دوسرا اور تیسرا آرڈر. ٹھیک ہے, پاکستان ایک آرٹسٹ کمیونٹی کے پیج سے میں نے ایک دن کسی طرح سے کسی کی پکچر میں نے سیو کر لی تھی اپنے فون میں نا,
وہ ڈال کیک کی تھی. میں دکھاؤں گی اگر میرے فون میں ہوئی تو میں اوپر اٹیچ کروں گی. تو میں نے جسٹ ایسے ہی مطلب اپنے پاس رکھ لی تھی کہ میں کبھی ایسا کیک بناؤں گی. تو میں نے وہ اس پکچر کو بہت زیادہ شیئر کیا تھا. مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کی تصویر ہے, کس کا کام ہے, بٹ وہ ایسے ہی کوئی میری طرح کوئی گھر میں سے ہی بنانے والی تھی. تو میں نے ڈال کیک جو کہ بہت سمپل ہوتے ہیں, تو میں نے اس کو بہت زیادہ ایڈورٹائز کیا تھا. اور میرے جو پہلے 10 days کے آرڈرس تھے اس میں سے 3 آرڈر جو تھے وہ ڈال کیک کے تھے, ٹھیک ہے, جو کہ میں نے 1500 روپیز میں سیل کیے تھے. پہلا آرڈر جو سیکنڈ اینڈ تھرڈ آرڈر تھا وہ مجھے 26 اگست کو ملا تھا, اور میں نے صبح سے شروع کیا تھا, 9 بجے سے اسٹارٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے. ہسبینڈ میرے آفس گئے تھے تو میں 9 بجے سے اسٹارٹ ہوئی تھی. اسپنچ بنائے پہلے میں نے, پھر اس کے بعد اسٹارٹنگ کی, اور رات کو 10 بجے میں جو ہے یہ آرڈر دے کے فری ہوئی. اور میں نے پورے دن میں اور کوئی کام نہیں کیا, صرف یہ 2 کیک ہی بنائے تھے. اور پہلے کسٹمر نے مجھے 2 پاؤنڈ کا کہا تھا, پکچرز میں اٹیچ کروں گی, 2 پاؤنڈ کا کہا تھا, اور پھر انہوں نے بعد میں 3 پاؤنڈ کر دیا تھا. تو ڈال والا کیک میں نے 1500 کا بیچا تھا, اور جو دوسرا کیک تھا وہ بھی 1500 کا بولا تھا, پر اس میں بہت زیادہ ایفرٹ, جس میں کیرمل تھا اور بہت زیادہ چیزیں تھیں. تو بعد انہوں نے 3 پاؤنڈ کر دیا, تو وہ 2100 جب مجھے اس کا ملا تو مجھے لگا کہ محنت جو ہے نا وہ پورے دن کی وصول ہو گئی ہے. تو اس طرح سے میں نے اپنا سیکنڈ اینڈ تھرڈ آرڈر کیا. اور جب میں نے سیکنڈ اینڈ تھرڈ آرڈر کیا تو مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ پروفٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ پروفٹ نہیں ہے, بیکاز آرڈر میرے چلے گئے ہیں اور انویسٹمنٹ مجھے ریسیو ہو گئی ہے. یعنی کہ 5000 جو میں نے انویسٹ کیا تھا وہ مجھے ریسیو ہو گیا, اور میرے پاس ابھی سامان بھی پڑا ہوا ہے. تو اٹ مینس کہ میں فردر آرڈرس کر سکتی ہوں اسی انویسٹمنٹ کے ساتھ. تو بس وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پر میں نے اس چیز کو کیلکولیٹ کیا تھا کہ یہ میری انویسٹمنٹ ہے یا اتنا میرا, کیونکہ کیک کی کاسٹ جب میں نے نکالی تو وہ ٹھیک تھا, مطلب اس میں مجھے پروفٹ تھا. کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ پروفیٹیبل کام نہیں ہے. تو پروفٹ تو ہے, بس اگر آرڈرز آپ کے ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں, ہفتے میں 2 یا 3 آرڈر بھی آ رہے ہیں, تو پروفٹ تو ہے. بس آپ نے جو ہے وہ اب اپنا دماغ لڑانا ہے اور چیزوں کو کس طرح سے کرنا ہے. اب اصل گیم جو ہوتی ہے نا وہ پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے. اچھا, 26 تاریخ سے لے کر 31 تاریخ تک پھر میں نے اگین بہت زیادہ پوسٹنگ کی, بہت زیادہ مارکیٹ پلیس پہ, ٹھیک ہے. تو وہاں سے مجھے ایک اور ڈال کیک کا آرڈر, ایک ہارٹ شیپ کیک کا آرڈر مجھے نکل آیا تھا. یہ 2 آرڈر آئی گیس میں نے کیے تھے, ہاں 2 آرڈر میں نے کیے تھے, اور ایک آرڈر مجھے 2 آرڈر مجھے نکل آئے تھے, تو وہ میں نے کیا. اس کے بعد میں 1 اگست کو میں جو ہے وہ اپنی مما کی طرف چلی گئی تھی. وہاں جا کر پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب کچھ شاپنگ کر لینی چاہیے. تو شاپنگ میں نے اس طرح سے کی تھی کہ دیکھیں انویسٹمنٹ تو ضروری ہے, یہ نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, انویسٹمنٹ آپ کو چاہیے, لیکن کتنی چاہیے اور کس طرح سے کرنی ہے یہ مین سوال ہے. تو میں نے جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ میرے پاس تقریباً 1 لاکھ روپے تھے, ٹھیک ہے, جو کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے دیے تھے لائک حق مہر کے, ٹھیک ہے. میرا حق مہر انہوں نے مجھے دیا تھا, وہ میرے پاس پڑا ہوا تھا جو کہ میں نے ابھی تک یوٹیلائز نہیں کیا تھا. تو میں مما کی طرف گئی, پھر میں نے تھوڑی ریسرچنگ کی کہ پنڈی اسلام آباد میں چیزیں کہاں سے مل جاتی ہیں. تو مجھے صحیح ٹریڈرز جو کہ G9 میں ہیں, کافی ایکسپینسو بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ آن لائن کا ایکسپیرینس میرا کو بہت زیادہ کہہ لو کہ واؤ نہیں رہا تھا. وقار بیکنگ سے بھی جو چیزیں آئی تھیں بس ٹھیک تھی, اور مقدس سے بھی. تو میں نے کہا کہ یار میں جا کر چیزیں ایک دفعہ خرید لیتی ہوں, تو وہ میرا خیال کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر رہے گا. تو میں صحیح ٹریڈرز کے گئی, وہاں سے میں نے بورڈ لیے, میں نے باکس لیے, بہت اچھی کوالٹی کے بورڈ, بہت اچھی کوالٹی کے باکس, بٹ تھوڑے سے ایکسپینسو, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے وہاں سے فونڈنٹ لی, میں نے پرلز لیے, میں نے کلرز لیے, میں نے ٹولز لیے, فونڈنٹ کے کچھ ٹولز دیے جو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ اچھا یہ چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں. 27,000 روپے کی چیزیں آئی تھی, اور اس میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی تھی کہ جو استعمال نہیں ہوئی, بٹ کافی سامان جو ہے وہ یوز ہو گئے تھے. میں نے بیگز لیے تھے, ہینڈل بیگز لیے تھے, اور بورڈ باکس یہ چیزیں تو تھی, لیکن ٹولز بھی میں نے کافی سارے لیے تھے, ٹھیک ہے, جس میں پلس بھی تھے, اور فونڈنٹ سے ریلیٹڈ نا ٹولز تھے جو فونڈنٹ کٹنگ میں, فونڈنٹ کے کام میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ میں گھر آئی. پھر نیکسٹ ڈے ہم لوگ گئے ڈیلی ہاؤس. ڈیلی ہاؤس جو ہے وہ صدر میں ہے, جمال ٹریڈرز کے اوپر یہ شاپ ہے, ٹھیک ہے. طاہر بھائی یہاں پر ہوتے ہیں, ان سے میں نے جا کر چیزیں لی. وہاں سے بھی تقریباً میں نے 20,000 تک کا سامان لیا تھا, اور اس میں بھی کچھ کلرز, پرلز اور ٹولز سے, بیسکلی ٹولز بہت زیادہ تھے, الفابیٹ پلنگرز تھے, اور کافی چیزیں تھیں. اب مجھے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں, بٹ ایک اماؤنٹ مجھے یاد ہے کتنی, اور اچھا خاصا سامان تھا. تو 20,000 روپے کا میں نے یہ چیزیں لی تھی, اور یہ میری فرسٹ منتھ کی انویسٹمنٹ تھی جو کہ 47,000 روپیز تھی ٹوٹل, ٹھیک ہے. ابھی پھر یہ تھا کہ میں مارکیٹ پلیس پہ اگین پوسٹنگ کرتی جا رہی تھی. وہاں سے مجھے جو ہے پھر ایک آرڈر ریسیو ہوا جو کہ 6 پاؤنڈ کا تھا, PUBG تھیم. اور یہ تھا کہ وہ جو آرڈر تھا وہ ہمارے کوئی جاننے والے ہی نکل آئے تھے, ان کا ہی تھا, لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ہمیں جانتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ان کو جانتی ہوں. ابھی بھی میں ان کے آرڈر کرتی ہوں. تو خیر انہوں نے مجھے آرڈر دیا 3500 روپے میں, 2,000 انہوں نے مجھے ایڈوانس دیا, اور باقی کی پیمنٹ انہوں نے مجھے نہیں کی, اور مجھ سے کیک لے کر چلے گئے. اور پھر ان کا یہی تھا کہ کیک پسند آیا تو ہوگا, کیونکہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہو چکا تھا. تو خیر PUBG تھیم پہ پہلی بار میں نے فونڈنٹ ٹاپرز کے ساتھ کام کیا تھا, اور مجھے 4-5 گھنٹے لگے تھے وہ 4-5 ٹاپر بنانے میں, کیونکہ نہیں آتا تھا.
تو پھر بس یہ پب جی والا کیک بھی چلا گیا. 3500 روپے میں مجھے جو ہے وہ کوئی پروفٹ نہیں ہوا تھا, بیکاز اتنا بڑا میں نے دے دیا تھا 6 پاؤنڈ میں کہ بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا. 500 انہوں نے مجھے ایکسٹرا دیا تھا کہ ان کو کیک بہت پسند آیا, ان کی پارٹی میں جو ہے بہت واہ واہ ہوئی تھی, وہ بہت خوش تھی, تو انہوں نے مجھے 500 ایکسٹرا دیا تھا. میں بھی بہت خوش تھی کہ چلو ایک اچیومنٹ تھی کہ یار پروفٹ نہیں ہوا بٹ لاس بھی نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جو مجھے ایک آرڈر ریسیو ہوا تھا, وہ بھی ایک بڑا آرڈر تھا, وہ مجھے میرے بردر ان لا نے دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو 10 کیک بنوانے ہیں 6 سپتمبر کے اکارڈنگلی, اور وہ میں نے بنائے تھے. وہ میرے لیے بہت ٹف ٹاسک تھا, کیک نہیں بنتے, کبھی کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی, کبھی کچھ ماما کی طرف ہی تھی میں, اور وہاں سے میں نے وہ آرڈر کیے تھے. بہت ہی ٹف ٹاسک تھا. پروفٹ اس میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا, بٹ ایک کہہ لو کہ ایکسپیرینس, ٹھیک ہے. فونڈنٹ کیکس بنائے تھے میں نے 6 سپتمبر کے حوالے سے, اور بہت مشکل ہوئی تھی, بہت ہی زیادہ مشکل ہوئی تھی. بالکل بھی چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا. 2-3 دفعہ اسپنچز بھی خراب ہو گئے, رونے دھونے والی میں ہو گئی تھی. صبح سے لے کے شام تک 2 دن میں نے اس پہ کام کیا. میری بہنوں نے بھی میرے ساتھ کام کروایا, مما نے بھی کروایا, بھائی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا. بھائی اب ہمارے میں تو نہیں ہے, لیکن مجھے آج بھی وہ چہرہ یاد ہے کہ وہ مجھے کہتا کہ تمہارا کام کب ختم ہوگا. میں نے کہا نہیں ختم ہو رہا. تو وہ بہت ایک ٹف ٹاسک بھی تھا, لیکن الحمدللہ وہ کر لیا تھا. ٹیسٹ سے میں بہت زیادہ سیٹسفائڈ نہیں تھی, بٹ اوور آل لک جو ہے وہ ٹھیک تھی, بیکاز اسپنچز میں نا تھوڑی سی مسٹیکس ہو رہی تھی. میں بہت اچھا دینا چاہ رہی تھی, بٹر بیس اسپنچ دینا چاہ رہی تھی, لیکن کچھ گڑبڑیں میرے سے ہوئی, وہ جو ظاہر ہے کہ پارٹ ہے اس کام کا. تو خیر پھر جو ہے وہ 6 سپتمبر والا ٹاسک بھی ہو گیا. 10,000 روپے بھائی نے مجھے دیے تھے, اور یہ تھا کہ کچھ اس میں پروفٹ بھی ہوا تھا, ٹوٹلی مطلب لاس میں نہیں گئی تھی, لیکن یہ کہ ایک چیز تھی کہ یار ایک دم سے مطلب پھر بھی ایک وہ پروفائل بن گئی تھی کہ 6 ستمبر کے میں نے 10 کیک بنا لیے تھے. اس کے بعد مجھے میری کزن نے ایک آرڈر دیا 2 پاؤنڈ کیک کا 1000 روپیز میں. ان کو میں نے مہندی کا کیک بنا کر دیا. بہت ہی مشکل ہوئی لیکن بن گیا. اس کے بعد ایک بہن کی دوست نے آرڈر کیا, تو اس طرح سے شروع کے 15-20 دنوں میں مجھے کچھ آرڈرز ریسیو ہوئے تھے, اور میں شیئر کرتی جاؤں گی اسٹیپ بائی اسٹیپ کے جو بھی آرڈرز تھے. تو یہ سارے آرڈرز جو ہے میں نے کچھ اس طرح سے فیس بک سے اور مارکیٹ پلیس سے جو ہے وہ کر کے اکٹھے کیے تھے, اور کچھ جاننے والے بھی تھے. جاننے والوں کے آرڈرز میں بہت مشکل ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپ کو نا مطلب کافی اسٹریس بھی آ جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی ساتھ ہی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ منع بھی نہیں کر سکتے. تو خیر اس طرح سے کر کے ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ کس چیز نے مجھے بہت زیادہ بوسٹ کیا. بیکاز انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور جو ابھی جو فیس بک چل رہی ہے, یہ تو میری اب جا کر چلی ہے. تو اصل جو اس کے پیچھے ایک کہانی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں. تو تب تک کے لیے جو ہے وہ اسٹے ٹیونڈ. اور بس ان شارٹ یہ کہ جو 5,000 اور تقریباً 55,000 روپے کی انویسٹمنٹ میں 1 مہینے میں کر چکی تھی. ہاں لیکن لاس نہیں ہوا تھا, لاس نہیں ہوا تھا. مجھے ساری کی ساری پیمنٹ الحمدللہ جو ہے وہ ریسیو ہو گئی تھی. پروفٹ نہیں تھا بٹ لاس بھی نہیں تھا, تو ساری پیمنٹ جو ہے وہ واپس ریسیو ہو گئی تھی. آئی تھنک سو کہ 44,000 روپیز تک کے آرڈرز میں نے کیے تھے منتھ آف سپتمبر میں. تو اس طرح سے یہ تھا کہ انویسٹمنٹ تو ہوئی تھی لیکن لاس نہیں تھا, ٹھیک ہے, پروفٹ نہیں تھا بٹ لاس نہیں تھا. پھر اکتوبر اور نومبر اور دسمبر کس طرح کا رہا, کیسا رہا, کس طرح سے سب کچھ کیا, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو اگلا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تو تب تک کے لیے جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.